ایران اور امریکہ جوہری مذاکرات کے لیے تیار۔ عمان میں جمعہ کو اہم ملاقات۔ آپ دیکھ رہے ہو نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کے حوالے سے مذاکرات جمعہ کو عمان میں طے ہے، جسے عالمی سیاست میں ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات اس وقت ہو رہی ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات کئی سالوں سے کشیدگی کا شکار ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے فروغ کے خدشات عالمی سطح پر تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جمعہ کو صبح 10 بجے مسقط میں ہوں گے۔ اجلاس کے لیے تمام ضروری انتظامات کرنے کے لیے عمانی بھائیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے بھی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات استنبول کی بجائے مسقط میں ہوں گے۔ واضح رہے کہ مذاکرات استنبول میں شیڈول تھے، لیکن ایران کی جانب سے مذاکرات استنبول سے عمان منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق بات چیت ایجنڈا کیا ہوگا، اس تعلق سے اختلافات ہنوز ہے۔ ایران نے مذاکرات جوہری پروگرام تک محدود رکھنے اور اس میں علاقائی شراکت داروں کو شامل نہ کرنے بھی مطالبہ کیا تھا۔ ایران کے ان مطالبات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے یا نہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ مذاکرات سے واقف دو ذرائع کے حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق قطر، ترکی اور مصر کے ثالثوں نے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے اہم اصولوں کا ایک فریم ورک پیش کیا ہے، جس میں ایران کی جانب سے اپنی یورینیم کی افزودگی کو نمایاں طور پر محدود کرنے کا عزم بھی شامل ہے۔ مذاکرات کے تعلق سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امید ظاہر کی ہے کہ جوہری مسائل کے علاوہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام، خطے میں پراکس نیٹورکس کی حمایت اور عوام سے سلوک پر بھی بات چیت ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں 3 اہم پہلو زیر بحث آئیں گے: ایران کی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی اور ان کے تسلسل کی شفافیت کو یقینی بنانا، امریکہ کی پابندیوں میں نرمی یا ممکنہ خاتمہ تاکہ ایران کی اقتصادی مشکلات میں کمی آ سکے، علاقائی امن اور سلامتی کے لیے باہمی اعتماد کی بحالی تاکہ مشرقی وسطی میں کشیدگی کم ہو۔ یہ مذاکرات نہ صرف ایران اور امریکہ کے تعلقات کے لیے اہم ہے، بلکہ عالمی طاقتوں، خاص طور پر یورپی ممالک اور روس و چین کے لیے بھی اس کے اثرات گہرے ہوں گے۔ کامیاب مذاکرات سے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرات میں کمی، خطے میں استحکام اور عالمی مارکیٹ پر مثبت اثر متوقع ہے، جبکہ ناکامی کی صورت میں نئی کشیدگی اور ممکنہ اقتصادی پابندیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ماہرین نے واضح کیا ہے کہ یہ ملاقات ایک اہم سنگ میل ہے اور عالمی برادری کی نظریں عمان میں ہونے والے اجلاس پر جمی ہوئی ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ خطے میں امن اور عالمی تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم از کم 24 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے بدھ کے روز غزہ میں مختلف مقامات پر حملے کیے، یعنی وہ سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف مقامات پر اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے یہ تازہ ترین حملے رفح کراسنگ کو کھولے جانے کے بعد کیے ہیں۔ رفح کراسنگ واحد راہ گزر ہے جو اسرائیل سے نہیں گزرتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے الطفا اور زیتون کے مفاذات میں حملے کیے۔ ان حملوں میں کم سے کم 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ وہی جنوبی غزہ میں خان یونس کے جنوب میں پناہ گزینوں کے خیموں پر کیے گئے حملے میں مزید 4 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے، جبکہ المواسا میں کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید 3 افراد شہید ہو گئے۔ اس حملے میں 10 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے حماس کی گولہ باری کے جواب میں کیے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ گولہ باری میں ایک اسرائیلی جوان شدید زخمی ہوا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے پلاٹون کمانڈر بلال ابو عاصی کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بلال ابو عاصی نے 17 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے کیبتوز نیروز علاقے میں حملے کی قیادت کی تھی۔ پیر کے روز رفح کراسنگ 2 سال بعد جزوی طور پر کھول دی گئی، لیکن فلسطینیوں کے مسائل کم نہیں ہوئے۔ یہاں رکاوٹوں، پوچھ تاچھ اور غیر یقینی صورتحال ہے۔ بدھ کے روز 15 مریضوں اور ان کے 31 رشتہ داروں کو مصر میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی، لیکن ان میں تقریباً نصف کو لٹا دیا گیا۔ شمالی سینائی کی حکومت نے کچھ فلسطینیوں کی داخلے کی بات کہی، تاہم اس نے اعداد و شمار فراہم نہیں کی۔ طبی بنیادوں پر مریضوں کا انخلاء محدود ہے،
جبکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ میں داخل ہونے والے امداد کی مقدار ضروریات کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں بنیادی سہولیات کی کمی اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ شہریوں کے لیے خطرہ بڑھا رہی ہے۔